تیسرا نام ہے ناظرین اکرام وہ ہے الاعلیٰ. الاعلیٰ یہ قرآن مجید میں 2 جگہوں پر مذکور ہے ناظرین اکرام. ایک تو سورہ اعلیٰ میں ہے جو آپ بار بار سنتے ہیں جمعہ میں، سبح اسم ربک الاعلیٰ. الاعلیٰ تو سورہ اعلیٰ آیت نمبر 1 میں، اور دوسرا ہے سورۃ اللیل آیت نمبر 20 میں ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ ولسوف یرضی. الاعلیٰ کہتے ہیں ناظرین اکرام جو سب سے بلند ہے، سب سے اوپر ہے، سب سے اونچا ہے، اسے کہا جاتا ہے الاعلیٰ جو سب سے بلند ہے. کیا مطلب ہے ناظرین اکرام اس کا؟ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں سب سے اوپر ہے. زمین، پھر زمین کے اوپر 7 آسمان، 7 آسمان کے اوپر اللہ کی کرسی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی، پھر اوپر سمندر پانی، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا عرش، اور عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس سے اوپر کچھ نہیں ہے، سب سے بلند وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. الاعلیٰ کا معنی ہے سب سے اوپر وہی ہے. اور آپ دیکھیے جو آدمی جتنا اونچا ہوتا ہے اس کو اتنا اونچا مقام دیا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے، اونچے جگہ پر اس کو رکھا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا الاعلیٰ سب سے اوپر اونچا ہے. آپ دیکھیے جو بھی غیر اللہ کو پکارنے والے ہیں، آپ ان سے سوال کیجئے کہ آپ جن کو اللہ کے سوا پکارتے وہ کہاں ہیں، کہاں رہتا ہے وہ؟ زمین کے اندر گڈھے میں دفن کیا گیا ہے وہ، یا پھر پانی اور درختوں پر ہے وہ؟ معبود وہ ہے جو اعلیٰ ہوتا ہے، سب سے اوپر، اس سے اوپر کچھ نہیں ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکیزگی بیان کیجیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو اعلیٰ ہے. تو اعلیٰ کا معنی اپنی ذات کے اعتبار سے وہ اوپر ہے. اسی لیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. اور سورہ فرقان آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کیوں؟ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ اللہ کے اس نام کی تفسیر ہوتی ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، یعنی وہ اعلیٰ ہے، سب سے اوپر ہے، برتر ہے، اونچا ہے. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں سب سے اونچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کے اندر اونچا ہے، ذات میں بھی اونچا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں بھی اونچا ہے، یعنی اس کی صفات دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہے. میری کلاس کے اندر میں سب سے اچھا پڑھتا ہوں، اور بالکل میری ہی طرح کوئی اور بچہ بھی اچھا پڑھتا ہے، یا میرے سے زیادہ اچھا پڑھتا ہے، تو میری یہ صفت ہے. لیکن اس صفت میں اکیلا نہیں ہوں، میں سب سے اوپر نہیں ہوں، میرے ساتھ میری کلاس کا اور بچہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، یعنی تمام صفات میں کوئی ایک صفت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے اونچا کوئی ہو. اللہ سے اونچا کوئی نہیں ہے، کسی بھی صفت میں نہیں ہے. اعلیٰ یعنی اللہ اپنی صفات میں اونچا ہے. نمبر 3، اپنے افعال، اپنے کاموں میں اونچا ہے وہ، اپنے فیصلوں میں اونچا ہے وہ. کیا مطلب ناظرین اکرام؟ دنیا میں کوئی بھی فیصلہ ہو، فیصلہ ٹل سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ پہ بد دعا کی، اللہ کے وسلم کو روک دیا گیا. آپ نے دعا کی، آپ کو منع کر دیا گیا بعض جگہوں پر. اور ہم کوئی فیصلہ چاہتے ہیں، نہیں ہوتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں، اپنے فیصلوں میں سب سے اوپر ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا، انہوں نے بول دیا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. دنیا میں ہر ایک کی بات کاٹ دی جاتی ہے، توڑ دی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اعلیٰ اپنے کام، اپنے فیصلوں میں وہ اعلیٰ ہے، یعنی اس کے کاموں کی طرح کسی اور کا کام نہیں. اور وہ جو کرنا چاہے وہ نافذ ہو کر کے ہی رہتا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. ناظرین اکرام، یہ ہے الاعلیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات، اپنے کاموں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا اور یکتا ہے. اور اسی طرح ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے الاعلیٰ، اس نام کے اندر جو ایک اہم بات ہے وہ یہ، اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بلندی ہے وہ قوت کے ساتھ ہے، وہ قوت کے ساتھ ہے. بسا اوقات ناظرین اکرام ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اونچا تو لوگ مان رہے ہیں، لیکن وہ قابل نہیں ہے، اس کے قابل نہیں ہے. لوگ مان رہے ہیں لیکن وہ قابل نہیں ہے. جیسے دنیا میں ہوتا ہے، کوئی آدمی کسی کو اوپر جگہ پہ بٹھا دیا لیکن وہ جاہل ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں اعلیٰ ہے، تو اہل علم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قہر کے ساتھ، علم کے ساتھ، اور حقیقت میں وہی اعلیٰ ہے. اگر کوئی ہے تو لائیے اور بتائیے اللہ کے سوا کوئی اگر اور بھی اعلیٰ ہے، اس جیسا ہے، اس جیسے ذات اس کی اونچی ہو، اوپر ہو، اور اس طرح اس کی قدرت اور ارادہ چلتا ہو، کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا جو اعلیٰ، یہ جو نام ہے حقیقی اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، قہر کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا واقعتاً حقیقی حقدار ہے.